اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس پر مسرت اور پرسعید موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بزرگان دین، قرآن مجید ہمارے مضبوط اور مستحکم عقیدے کی بنیاد پر آخری و اعجازی و الہامی کتاب ہے، جسے پروردگار عالم نے کہ جب انسانی زندگی کسی رائے اور مشورے کی محتاج ہوتی ہے تو پروردگار عالم نے قرآن مجید کو ہمارے لیے ایک دستور العمل کی حیثیت سے ضابطۂ حیات بنا کر بغیر ہماری درخواست کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان بھیجا ہے کہ جب انسان مشکلات میں گر جاتا ہے، انسان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا حل پیش کر کے بتا دیا ہے کہ اگر انسان پریشان ہے تو وہ قرآن سے استفادہ کرے۔ آپ غور کریں، قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ یہ کتاب جس زبان میں نازل ہوگی وہ زبان تمام دنیا کی زبانوں سے افضل ہے۔ کیا کہنے بھائی؟ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر نازل ہوا وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے افضل ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اور قرآن مجید جس نبی پہ نازل ہوا وہ نبی سارے نبیوں سے افضل ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو قرآن مجید کو سمجھنے سے پہلے ہمیں چاہیے جو قرآن مجید کے سب سے پہلے معلم ہیں، یعنی سرکار کی سیرت کو سمجھے، سرکار کے کردار کو سمجھائیں، سردار کے شب و روز کو ہم دیکھیں، اس سرور کائنات کی نبی کریم کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تاکہ جو رسول اسلام نے ہم کو یہ بتانا چاہا ہے کہ مسلمان دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ دوسروں کو اپنے جیسا بنا لیں، نہ کہ ان جیسا بن جائے۔ اور میرے بات تھوڑی کڑوی ہے، بات تھوڑی تلخ ہے۔ نبی نے کیا فرمایا کہ مسلمان دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ وہ اپنے اخلاق اور کردار سے اسلام کو اتنا بول بالا، اسلام کو اتنی بلندی پہ لے جائیں اپنے کردار سے، اپنے کردار سے۔ اور اعزاز کرام آپ دیکھیں کہ نبی دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں لوگوں کو اوپر اخلاق کے تمام درجے جو ہیں ان پر سامنے رکھوں، تاکہ انسان معاشرے میں ایک پروقار زندگی گزار سکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں، رسول اسلام کی سیرت کو دیکھیں، نبی کریم کی سیرت کو دیکھیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں کہا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ مسلمان دنیا میں اس لیے، اور نبی نے ہر موقع بتانا چاہا ہے۔ چنانچہ میں ایک مثال دے دوں، بات آگے بڑھاؤں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب شرائط رکھے جا رہے تھے اور نبی ہر شرط منظور کر رہے تھے کہ یہ شرط بھی منظور ہے، یہ شرط بھی منظور ہے، یہ شرط بھی منظور ہے، تو آپ کے ایک چاہنے والے صحابی نے کہا کہ یہ شرط منظور نہیں ہے کیونکہ آپ دفتر شروع کر رہے ہیں۔ شرط کیا تھی کہ آپ اس سال بغیر حج کے واپس چلے جائیں گے؟ نبی نے کہا منظور ہے۔ کہ جو تمہارا قیدی ہماری قید میں ہوگا اسے ہم آزاد نہیں کریں گے؟ نبی نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ اور کرے جانے گرامی رسول اسلام نے کہا مسلمان دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ دوسروں کو اپنے جیسا بنا لیں، نہ کہ ان جیسا بن جائیں۔ آج آپ معاشرے کو دیکھ لیجئے، آج اپنے ماحول کو دیکھ لیجئے، آج دور حاضر کو دیکھ لیجئے، کیا ہمارا لباس اسلامی رہن سہن ہے؟ کیا ہماری زبان اسلامی زبان ہے؟ کیا
فکر اسلامی فکر ہے. اگر یہ سب صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ سب اس کے برخلاف ہے تو ماننا پڑے گا کہ انسان کی گرفت مذہب کے اوپر سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. اس لیے کہ پانی کے بہاؤ پر مردہ لاشیں بہا کرتی ہے، بہادر انسان نہیں بہا کرتا. کیا کہنے بھائی، جزاک اللہ جزاک پانی کے اللہ. بہاؤ پر مردہ لاشیں بہا کرتی ہے، بہادر انسان نہیں بنا کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر کی سیرت کا جائزہ لیں، پیغمبر کا کردار سمجھیں، اور اسی کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں رکھا، اعلان کر کے بتا دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. پیغمبر کا کردار، پیغمبر کا اخلاق ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اس نے کہا کہ آپ جب تک سلو کر رہے ہیں، تو نبی نے یہ بتانا چاہا کہ یہ جب تک سلو کرنا نہیں ہے اللہ اسے فتح مبین قرار دے گا. رسول اسلام نے سمجھانا چاہا کہ انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ جو تمہارا قیدی ہماری قید میں ہوگا ہم اسے آزاد نہیں کریں گے. نبی نے کہا ٹھیک ہے، نبی نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو ہمارا قیدی ان کی قید میں ہوگا، توجہ کریں، وہ اپنے اخلاق اور کردار سے اسلام کو پھیلائے گا. جو ہمارا قیدی ان کی قید میں ہوگا وہ اپنے اخلاق اور کردار سے اسلام کو پھیلائے گا، اور جو ان کا قیدی ہماری قید میں ہوگا وہ اپنے اخلاق اور کردار سے کفر کو پھیلائے گا. بے شک بے شک، لہٰذا اس کا واپس کر دینا بہتر ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. اچھا دیکھیے، آج جو کچھ ہمارے پاس ہے، مذہب کی پوری بنیاد، مذہب کی اصل و اساس، جو بھی کچھ ہے وہ دین ہے سرور کائنات کی. بے شک بے شک. غور کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں کیا معلوم تھا کہ نماز مغرب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بے شک. ہمیں معلوم کیا تھا کہ توحید کسے کہتے ہیں؟ یعنی اب دیکھیے، توحید سے لے کر مسائل حلال و حرام تک. بے شک. اور کریں ذہن گرامی، ایک جملہ میں استعمال کر رہا ہوں، توحید سے لے کر مسائل حلال و حرام تک جو بھی آج دین ہے وہ دین ہے سرور کائنات کی. بے شک بے شک. ہم ان کی سیرت کو سمجھیں، ان کے کردار کو سمجھیں. انہوں نے ہمیں کیا بتانا چاہتے تھے؟ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام نے قرآن بھی ہمارے حوالے کیا، احادیث بھی ہمارے حوالے کی، اور کیسا نگرامی، لیکن دیانتداری سرور کائنات دیکھیے کہ نہ انہوں نے قرآن کو حدیث میں ملنے دیا، نہ حدیث کو قرآن میں ملنے دیا. کیا کہنے، جزاک اللہ. نہ حدیث کو قرآن میں ملنے دیا، نہ قرآن کو حدیث میں ملنے دیا. ہمارا مشاہدہ ہے کہ کوئی انسان 2 صدق چھوڑ کے مر جائے تو ہمارے نام سے چھپوا دیں گے، لیکن ذرا دیانتداری سرور کائنات کو دیکھیں کہ قرآن بھی ہمارے حوالے کیا، احادیث بھی ہمارے حوالے کی، لیکن نہ احادیث کو قرآن میں ملنے دیا، نہ قرآن کو احادیث میں ملنے واہ دیا. واہ واہ، کیا کہنے. تو آج جو کچھ دین ہے وہ سر ہے سرور کائنات کی. ہمیں کیا معلوم تھا؟ ہمیں کیا معلوم تھا توحید کسے کہتے ہیں؟ ہمیں کیا معلوم تھا مزاج الہی کیا ہے؟ ہم نے کب دیکھا ہے فرشتوں کو؟ ہم نے کب دیکھا ہے غلمان کو؟ ہم نے کب سیر کی ہے جنت کی؟ کب ہمارا گزر ہوا ہے جہنم سے؟ یہ سب کچھ دین ہے سرور کائنات کی. اور اللہ میری خطا معاف کرے، اللہ میری خطا معاف کرے. جملہ ہے، اگر ہم نے تجھے بھی پہچانا ہے تو یہ ٹھیک ہے سرور کائنات کی. ہمیں کیا معلوم تھا توحید کسے کہتے ہیں؟ بے شک. ہمیں کیا معلوم تھا مزاج خلاف کسے کہتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر کی سیرت کا جائزہ لیں، پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کا کردار اپنائیں، تاکہ ہماری زندگی یہاں بھی آزادی کے ساتھ گزرے اور آخرت میں بھی آزادی کے ساتھ گزرے. آپ پیغمبر کی سیرت کو دیکھیے، کیا ہو گیا؟ آپ پیغمبر کے کردار کو دیکھیے، پیغمبر کی سیرت کو دیکھیے کہ پیغمبر اسلام دنیا میں آئے اخلاق پھیلانے کے لیے. حالانکہ نبی نے جتنی اذیتیں برداشت کی ہیں کسی اور نبی نے برداشت نہیں کی. خود نبی نے کہا ہے کہ جتنی اذیتیں مجھے ملی ہے کسی کو نہیں ملی جتنی اذیتیں میں نے برداشت کی. لیکن گرامی، جس دین کو بڑی اذیتوں کے ساتھ نبی نے ہمارے حوالے کیا، ہمیں اس میں نہ زیادتی کرنی چاہیے نہ کمی کرنی چاہیے. جیسا ہمیں بتایا ہے ہمیں ویسا ہی مان لینا چاہیے. اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو
بتایا کہ کمال اخلاق میں 3 باتیں سب سے اچھی ہیں، اور عزیزان گرامی اگر ان تینوں باتوں کو انسان اپنی زندگی میں شامل کر لے تو معاشرے میں ایک باوقار زندگی گزارے گا۔ نبی نے کیا بتایا؟ کمال اخلاق میں 3 باتیں سب سے اچھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس تمہارے رشتہ دار نے، جس تمہارے عزیز نے تم سے اپنا سلسلہ تعلق ختم کر لیا ہو، رشتہ توڑ لیا ہو، تم اس سے ملنے میں پہل کرو۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کیا تعلیم دی ہمیں نبی نے؟ کہ تمہارے جس عزیز نے، تمہارے جس بھائی نے تم سے سلسلہ تعلق ختم کر لیا ہو تو تم اس سے ملنے میں پہل کرو۔ اور آج معاشرہ کیا ہے؟ جب ہمیں انہوں نے نہیں بلایا تو ہم کیسے بلا لیں؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ جب انہوں نے ہمیں یاد نہیں کیا تو ہم کیسے یاد کر لیں؟ فلاں کی دعوت کی تھی، ہماری دعوت نہیں تھی، ہوتا نہیں ہوتا؟ لیکن نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے جس عزیز نے تم سے اپنا سلسلہ تعلق ختم کر لیا ہو تو تم اس سے ملنے میں پہل کرو۔ ایک بات۔ پھر نبی فرماتے ہیں کہ دوسری کمال اخلاق میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر تمہارے کسی رشتہ دار نے، تمہارے کسی عزیز نے، تمہارے کسی قربت دار نے اپنے زمانہ خوشحالی میں تمہاری مالی مدد نہ کی ہو اور اس انسان کے حالات خراب ہو جائے تو تم اسے مالی فائدہ پہنچاؤ، اس کی مدد کرو۔ دیکھیے کیا تعلیم دے رہے ہیں ہمیں۔ آیا ہم ان پہ عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے، چونکہ ہم نے آج دین کو موبائل سے لینا شروع کر دیا، انٹرنیٹ سے لینا شروع کر دیا ہے دین کو، اور اس پہ جیسے بھی باتیں آ جائیں۔ تو نبی نے کیا تعلیم دی کہ تمہارے اگر کسی ذات نے تمہاری مدد نہ کی ہو اور اس کے حالات خراب ہو جائے تو تم اس کی مالی امداد پہنچاؤ۔ 2 بات ہو گئی۔ پھر نبی کریم نے فرمایا کہ کمال اخلاق میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تمہارے گرفت میں اگر کوئی تمہارا دشمن آ جائے تو تم اس کے ساتھ کیا کرو؟ تم اسے راحت و آرام پہنچاؤ، اسے یہ نہ کہو کہ یاد تک تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے وہاں میری بیٹی کی عزتی کی ہے۔ اگر تمہاری گرفت میں تمہارا دشمن آ جائے تو تم اسے تکلیف نہ دو بلکہ راحت و آرام پہنچاؤ۔ اور عزیزان گرامی ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے رہبر ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے وہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ بے شک ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت کرم ہے۔ اللہ کے دربار، اللہ کے حضور میں ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں بھیجی تھی کہ پروردگار تو دنیا میں بھیج تو رہا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے ایسے رہبر بھیج دے کہ ہم جب پریشان ہو جائیں تو یا تو نبوت کی بارگاہ سے ہمیں ہدایت ملتی رہے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو نبی نے خالی تعلیم نہیں دی بلکہ ہمیں کر کے بھی دکھایا ہے۔ کیا کہا کہ تمہارے گرفت میں، تمہارے قبضے میں اگر کوئی تمہارا دشمن آ جائے تو تم اسے تکلیف نہ دو بلکہ اسے راحت و آرام پہنچاؤ۔ کب تعلیم دی؟ فتح مکہ کے بعد، جب کچھ قیدی رسول اسلام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کون قیدی کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ وہ قیدی ہیں کہ جنہوں نے ہر بطن میں، ہر جنگ میں اسلام کو بھی مٹانا چاہا ہے، رسول اسلام کو بھی مٹانا چاہا ہے، اسلام کو بھی ختم کرنا چاہا ہے، پیغمبر کی زندگی کو بھی ختم کرنا چاہا ہے۔ یہ وہ قیدی کھڑے ہیں، یہ وہ قیدی کھڑے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے اوپر کوڑا ڈالا، یہ وہ قیدی کھڑے ہیں کہ جنہوں نے ہر جگہ ایک جملہ کہا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ اللہ اکبر، تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ یہ نہیں کہا کہ وہ وقت یاد کرو، بلکہ نبی نے کہا کہ تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ تو تاریخ لکھتی ہے کفار مکہ نے یک زبان ہو کر کہا اخن کریم، وہ اخن کریم، آپ کریم بھائی ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں کرم کی امید ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ آپ کریم بھائی ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں کرم کی امید ہے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ جب بات
गई तो मैं बताता चलूं। करीम किसे कहते हैं? उलमाए अखलाक ने इंसान को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। उलमाए अखलाक ने, देखिए उलमाए अखलाक ने अखलाक पहुंचाने के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी। आज आप देखिए कि दुनिया का कोई भी मदरसा हो, दुनिया का कोई कॉलेज हो, छोटा मकतब हो या बड़ा मदरसा हो, हर जगह के हर तरह का आपको इल्म मिलेगा, हर तरह का आपको इल्म मिल जाएगा। साइंस का इल्म, ज्योग्राफी का इल्म, मंतिक का इल्म, अदबियात का इल्म और नहव का इल्म, सर्फ का इल्म, सब इल्म मिलेंगे। लेकिन अगर दुनिया में कोई मजलूम तरीन इल्म है तो वो है इल्म अखलाक। देखिए बात थोड़ी तल्ख है, बात कड़वी है कि इंजीनियर की तालीम हासिल करेगा इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर ही पढ़ी तो डॉक्टर बन गया। एक डॉक्टर का डॉक्टर बन जाना आसान है, एक इंजीनियर का इंजीनियर बन जाना आसान है, एक मौलवी का मौलवी बन जाना आसान है, लेकिन इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। और इंसान को जो इंसान बनाता है वो है इल्म अखलाक। अखलाक का इल्म इंसान को इंसान बनाता है। लिहाजा पैगंबर ने हमें यही बताना चाहा है कि हम माशरे में कैसे जिंदगी गुजारें। तो उलमाए अखलाक ने इंसान को 4 हिस्सों में तकसीम किया है, 2 अच्छे इंसान, 2 बुरे इंसान, 2 अच्छे इंसान और 2 बुरे इंसान। कुफार मक्का ने कहा कि आप करीम भाई हैं, करीम बाप के बेटे हैं, हमें आपसे करम की उम्मीद है। तो उलमाए अखलाक ने 4 हिस्सों में इंसानों को तकसीम किया, 2 बुरे इंसान हैं, 2 अच्छे इंसान हैं। बखील, ऐसा इंसान अच्छा होता है बुरा होता है? बताइए, ये तो आपके तजर्बे में होगा। बखील इंसान अच्छा होता है बुरा होता है? बुरा होता है ना। बखील कहते किसे हैं? बुखल करने वाले, कि जो खुद तो खाता है लेकिन दूसरे को खाने नहीं देता। इससे बढ़कर लईन, कि जो न तो खुद खाता है न दूसरे को खाने देता है। और कर रहे हैं ये 2 बुरे इंसान। बखील कि जो खुद तो खाता है लेकिन दूसरे को खाने नहीं देता। लईन कि जो न तो खुद खाता है न दूसरे को खाने देता है। ये 2 बुरे इंसान, 2 अच्छे इंसान। सखी, ये इंसान अच्छा तो नहीं होता। सखी कहते किसे हैं? कि जो खुद भी खाता है और दूसरे को खिलाता भी है। इससे बढ़कर करीम कि जो खुद तो नहीं खाता लेकिन दूसरे को खिला देता है। और जो खुद तो नहीं खाता लेकिन दूसरे को खिला देता है। तो कुफारे मक्का हमारे हुजूर को, रसूल इस्लाम को सखी इब्ने सखी नहीं कह रहे हैं, बल्कि करीम इब्ने करीम कह रहे हैं। आप करीम भाई हैं, करीम बाप के बेटे हैं। यहाँ पर एक जुमला कहने को दिल चाह रहा है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या कहा कि तुम करीम भाई हो, करीम बाप के बेटे हो। यहां पर जुमला कहना चाहता हूं, मसलहत परस्ती को तीनों ईमान समझने वाले जमीर फरोश मौलिकों से अपने आप को जिले इलाही लिखवा देना, ये दुनियावी ताजदारों का काम था। और खाली अपनों से नहीं बल्कि अपने दुश्मनों से अपने आबा व अजदाद के किरदार का कलमा पढ़वाना, ये मेरे नबी के किरदार का मौका है। ये मेरे